بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں محبوب الہی صاحب، جو پاکستان کی صحافت میں پچھلے 30 سال سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کالم شرگزشت مختلف قومی اخبارات کا حصہ بنتا رہا ہے۔ اخبار پڑھنے والے لوگ ان کے نام سے، ان کے کالم کے جملوں کی کاٹ سے بخوبی واقف ہیں، پاکستان کی سیاسی حرکیات کو خوب سمجھتے ہیں۔ آج ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم محبوب الہی صاحب۔ بہت شکریہ جناب چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ اچھا محبوب الہی صاحب، آج کل سیاست میں تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ متحارب دو بڑے گروپ ہیں اس وقت نا۔ عملی طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھے کہ عمران خان کا نام ہے، جو پابند سلاسل ہیں، اور حکومت اور ان میں مذاکرات کی دعوت بھی دی وزیر اعظم نے، لیکن 8 فروری کی اس دعوت کو رد کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے موجودہ بیرسٹر گوہر، وہ بھیک مانگ رہے ہیں، ایک طرح سے ہاتھ جوڑ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ یہ آخر سلسلہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑ لیا۔ اصل میں یہ جو مذاکرات والی گیم ہے یہ تو سالہ سال سے ایسی چلتی آ رہی ہے۔ جس کسی کو اپنا مفاد حاصل حق کرنا ہے وہ اپنا مذاکرات کی گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اپنی مرضی کی سیاست انہوں نے کرنی ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے مذاکرات کی بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جی میں فوج سے مذاکرات کروں، باقی تو کسی کو وہ انسان سمجھتے نہیں، اور ان کا اپنا چلیں ٹھیک ہے، انہیں بھی پتہ ہے، ابھی ریلائز ہو گیا ہے کہ جی کہ بڑی امپورٹنٹ ہے فوج، کہ مذاکرات تو کرنے میں نے فوج سے۔ لیکن اب اگر فوج نے ہی مذاکرات کرنا ہوتے تو فوج ان کے دور میں نیوٹرل نہ ہوتی، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اور انہی کے دور میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ کامیاب ہوتی، اور فوج جب ایک سائڈ پہ ہوئی، تحریک عدم اعتماد ہوئی، تو اس کے بعد آپ نے جو بطور بانی، بطور سربراہ پی ٹی آئی، آپ نے جتنی اگریسو کمپین چلائی ہے فوج کے خلاف، وہ بڑی ڈیمیجنگ ہے۔ اچھا محبوب الہی صاحب، یہ ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو باتیں، چلو ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بڑی اگریسو کمپین چلائی، 9 مئی ہو گیا، لیکن اب جو ہے گورنمنٹ آخر ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے کہ آئیں مذاکرات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، تو کبھی وہ کمیٹی بناتے ہیں، ایک طرف محمود اچکزئی صاحب کو لے آتے ہیں، اور پھر دوسرا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ ہم نے ایک پوری اسٹریم لائن کرنی ہے، ایک جنگ کی کیفیت کرنی ہے، وہ جو احتجاج ہے اس کو جنگ کی صورت بنانا ہے، اور دوسری طرف مذاکرات کی بھیک ہے۔ یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا بطور سہیل بڑھائی صاحب جس طرح کہتے ہیں؟ آپ نے تو احتیاطاً 1-2 نام لے لیے پی ٹی آئی کے وہاں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر بہت سے گروپس ہیں۔ ان کی ہمشیرہ علیحدہ گروپ بنا کے بیٹھی ہیں، بشرا بی بی علیحدہ گروپ بنا کے بیٹھی ہیں، اور اسی طرح باقی جو انہوں نے سب سے زیادہ امپورٹنس دی اپنی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد، سب سے زیادہ امپورٹنس دی وکلا کو، ٹھیک ہے، بیرسٹر علی گوہر اپنا گروپ بنا کے بیٹھے ہیں، سلمان اکرم راجہ اپنا گروپ بنا، اسی طرح فواد چودھری ہیں، وہ ایک دوسرے کو لیڈرز، ہر بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ایک لیڈر دوسرے بندے کو لیڈر نہیں سمجھتا۔ وہ کوئی جس طرح آپ نے بات کر دی، بیرسٹر علی گوہر تو بھیک مانگ رہے ہیں، یا کہہ دیا ان کے منہ سے نکل گیا ہوگا، یا ارادتاً وہ بھیک مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے، لیکن باقی بہت سارے وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ مذاکرات چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے۔ بیرسٹر گوہر اگر چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے شیر افضل مروت نہ چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے علیمہ خان نہ چاہتی ہوں، تو یہ اندر جو گروپ بنے ہوئے ہیں اس نے ایکچولی ڈیمیج کیا ان کے سارے سٹانس کو۔ وہ اور جو بندہ اندر ملاقات کے لیے جاتا ہے عمران خان کے پاس، اور وہ اپنے ہر بندے کو اپنا علیحدہ چورن دیتے ہیں، ہر لیڈر کو، ہر جو ملاقاتی ہے اس کو علیحدہ پھکی دیتے ہیں کہ آپ یہ بیچو جا کے، ٹھیک ہے، اور وہ باہر آ کے وہ اپنا سٹانس رکھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے مذاکرات والی ساری جو گیم ہے وہ اس لیے ڈسٹرب ہے، کوئی چاہتا ہے مذاکرات کرنا، کوئی نہیں چاہتا مذاکرات۔ یہ تو پھر یہ تو مذاکرات نہ ہوئے بلکہ وہ مذاکرات ہو گئے، وہ جو جیسے پروگرام بھی چلتا ہے نا
کہ ہم نے ان کو مذاکرات بنا دیا پی ٹی آئی نے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, آپ نے بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ مذاکرات ہی ہیں جو مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہاں, جو مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. اچھا آخر یہ دیکھیں, آپ سیاسی حرکیات کو سمجھتے ہیں, آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے پاکستان کے سیاسی معاملات پر. آخر پی ٹی آئی جو ہے یا عمران خان جو ہے وہ کس طرح سیاسی راستہ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں؟ سر پھر وہی بات آ جاتا ہے, جب تک انہوں نے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ساری چیزیں اپنے اوپر نہیں لے سکتی. جی ٹھیک ہے, آپ ماشاء اللہ اگر کسی کی خواہش ہوگی کہ ماشاء اللہ لگ جائے تو ماشاء اللہ نہیں لگنا اس طرح. انہوں نے اپنی ساری چیزیں آپ تک پہنچا دی ہیں کہ یار یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں, ان کے مطابق چلے, وہ چاہے عمران خان ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, وہ ان چیزوں کے مطابق چلے. اگر وہ ماشاء اللہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ کو بھی ان کو لے دے کے کوئی سیٹلمنٹ کے ساتھ ہی چلنا ہے. اگر آپ بیٹھے ایک صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے, آپ کو اگر وہ وہاں ورکنگ پلیس دے رہے ہیں تو آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے, جس طرح پیپلز پارٹی اون کرتی ہے, جس طرح نون لیگ اون کرتی ہے. تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کی بھی ہیں, آپ کی بھی ہیں, لیکن چونکہ وہ اسٹیٹ ہے, آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اسٹیٹ کو اپنی چیزیں کمپرومائز کرنے کے لیے آپ کو اسٹیٹ کو سپیس دینا پڑے گی. اچھا ایک اور رائے پائی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کوئی کال دیتی ہے, جیسے ابھی انہوں نے 8 فروری کی کال دی ہے, تو حکومت ان کو مذاکرات کی دعوت دے دیتی ہے. یعنی حکومت وہ ٹائم گین کرتی ہے, ان کو الجھاتی ہے اس میں نا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے, ایک طبقہ کہہ رہا ہے جی کہ اب پاکستان تحریک انصاف یا خاص کر عمران خان جو ہے وہ اس جو ان کی حکومت کی ایک ٹریپ لائن ہوتی ہے اس میں نہیں آنا چاہ رہے وہ. تو اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس کوئی خبر ہے کیا, یا کیا رائے ہے آپ کی؟ اس میں تو شہزاد بھائی وہی چیزیں ہیں کہ وہ اپنی چیزیں منوانا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ وہ فیس نہیں کر پا رہی, افورڈ نہیں کر پا رہی. اور گورنمنٹ صرف اکیلی نہیں ہے نا, آپ اسٹیٹ کے باقی ادارے بھی ہیں. آپ جب عدلیہ کو کھلے عام دشنام ترازی کریں گے, آپ اسٹیٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو کھلے عام دشنام ترازی کریں گے, تو یہ چیزیں تو نہیں افورڈ ہو سکتی. آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نگیٹ کرتے ہیں ہر بندے کو, آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے. یعنی کہ سیاسی عمران خان کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی کہ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کا ڈول ڈالے سیریس لیول پہ, تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے آپ کا؟ یہی تو وہ چاہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ یار آپ پارلیمنٹ میں آپ لوگوں نے رہنا ہے. اگر تھوڑا سا اسی حوالے سے اگر میں بات کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم بنے تھے عمران خان, اس وقت مبارکباد دی شہباز شریف نے, زرداری نے, بلاول نے, لیکن اس کے بعد انہوں نے سب کہا ہے جی ٹھیک ہے آپ جیسے تیسے آپ وزیر اعظم بن گئے, لیکن ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہم اس ملک کو چلائیں گے آپ کے ساتھ, آپ کے بازو بن کے. لیکن اسی وقت ان 4-5 اہم تقریروں کے بعد وزیر اعظم بن کے اوٹ لینے سے پہلے انہوں نے خود کھڑے ہو کے دوبارہ کہہ دیا میں چوروں سے بات نہیں کروں گا, میں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا. تو بھائی وہی چور ڈاکو دوبارہ حکمران کے طور پہ بیٹھے ہیں. اگر آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تو پھر ہر کام تو اسٹیٹ نہیں کرتی, نہ ہر کام جج کرتے ہیں, نہ ہر کام جنرل کرتے ہیں. وزیر اعظم ہیں, انہوں نے فوج ایک پوری ہیرارکی ہے, پوری کابینہ بیٹھی ہے, آپ ان کو ساتھ سپیس دینا پڑے گی. یعنی کہ جب تک آپ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, اس رول ماڈل میں نہیں آئیں گے, سیاسی رول ماڈل جو اس وقت ہمارا پارلیمنٹ ہے یا سسٹم ہے, تب تک ریلیف جو ہے وہ تقریباً مشکل ہی نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی جب خود وہ وزیر اعظم تھے تو کیا ان کے دور میں نہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی پسندیدہ ججوں کے تحت آپ نے اپوزیشن کو لتاڑا, آپ نے آپ کی فوجی جو ہرارکی تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ آپ کے ساتھ تھی. آپ ہی کے کہنے پہ اب فیض حمید صاحب والا کیس تو کھل کے سامنے آ گیا کہ آپ نے کس طرح مینیپولیٹ کیا لوگوں کو اور کس طرح انجینئرنگ کی. وہی چیزیں انجینئرنگ شروع دور سے آتی آئی, آپ کو انجینئرنگ کے تحت ہی اوپر لایا گیا تھا. آپ نے وہ تسلیم کر لیا. اس وقت آپ کے لیے آرمی چیف بڑا امپورٹنٹ تھا, اس وقت آرمی چیف آپ کے لیے قوم کا باپ کہتے تھے آپ, ٹھیک ہے, اور وہ آپ ہی کی زبان تھی کہ آپ عمران خان بطور وزیر اعظم آرمی چیف کو پاکستان, قمر جاوید باجوہ صاحب کو پاکستان کا سب سے جمہوری آرمی چیف قرار دیتے تھے. لیکن اگر وہ چیزیں آپ کی چیزیں انہیں پسند نہیں آئیں اور وہ نیوٹرل ہو گئے,
اور اس کے بعد آپ نے غدار کا اور میر صادق کا سادہ کہہ دیا. آپ نے جی کہنا دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے محبوب علائی صاحب کی گفتگو سنی کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سیاسی قوتوں سے مذاکرات کریں. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی صورت بھی براہ راست پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ کرنے کے موڈ میں ہے، نہ وہ کرتی نظر آ رہی ہے. اب بھیک مانگیں یا وہ کچھ اس کو کہہ لیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، آپ بیٹھیں، مل بیٹھ کر آپ سیاسی راستہ تلاش کریں. تو لازمی طور پر جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ سیاسی لوگوں کو راستے مل جاتے رہے ہیں، اسی طرح امید ہے کہ عمران خان کو بھی راستہ مل جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.